10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے دن جب کربلا کا سین جو ہے وہ زہم مدم پڑا، یعنی کہ یزیدیوں نے اہل بیت پر جو ہے پانی بند کر دیا اور لاشوں کے انبار لگا دے، جو کہ شہدائے کربلا کی صورت میں سامنے آئے۔ وہ یزید جو ہیں وہ فتح نہیں بلکہ الٹا ہی انہوں نے اپنی ناکامی کو گلے لگایا۔ حضرت سکینہ کو خیمے کی طرف لے کر چلی تو حضرت سکینہ پیچھے مڑ کر بولی کہ بابا، خیمے میں پھر جاؤں گی، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے روزانہ سینے پر سلانے آئیں گے۔ حضرت بی بی زینب، جو کہ اپنی جرأت، شجاعت اور بہادری کی وجہ سے اسلام کی اول خواتین بن کر سامنے آئی ہیں، جس سے اسلام کا بول بالا جو ہے وہ بلند ہوا، سارے شدید جو ہے رونے لگے۔ حضرت سکینہ کی یہ آواز سن کر سکینہ بابا بابا کر رہی ہے کہ آج پہلی رات ہے جو زینب نے بھائی کے بغیر گزارنی ہے، جو سکینہ نے اپنے بابا کے بغیر گزارنی ہے۔ یہ رات جو ہے یہ بہت ہی اذیت اور جدائی والی رات ہے، جو کہ شب عاشوراء یعنی 11 محرم الحرام کی رات ہے۔ یہ 7 سال کی بچی ہے جو مکہ سے کربل پیدل چلی، جنہوں نے اپنے چچا کے بازو کٹتے دیکھے اور بھائیوں کے زخم ہوتے دیکھے، انہوں نے اپنے بابا کی لاش پر گھوڑے بھی دوڑتے دیکھے۔ پتہ نہیں کہ اللہ نے حضرت سکینہ کو کتنا حوصلہ دیا ہوگا۔ نوجوان، جب 10 محرم کا دن گزرنا اور 11 محرم کی پہلی رات کا آنا، جب رات چھائی تو حضرت بی بی زینب کو خیال آیا کہ یہ جنگل بیاباں ہے، کہیں کوئی درندہ لاشوں کی توہین یا نقصان نہ پہنچا دے، مجھے ان کی نگرانی کرنی چاہیے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین والی یعنی بابا علی والی تلوار پکڑ کر حضرت زینب جو ہے رکھوالی کر رہی ہیں، لاشوں کو اکٹھا کر کے، کبھی قاسم کی، کبھی اون و محمد کی اور کبھی علی اصغر کی تو کبھی علی اکبر کی، تو ایسے ہی انہوں نے بہتر لاشوں کا ڈھیر لگایا اور وہ اکیلی جو ہے جرأت مندانہ اسلام کی خواتین پاکیزہ بی بی، جن کا حوصلہ دیکھیں، اور وہ ان بہتر لاشوں کا جو ہے پہرا دے رہی ہیں۔ اچانک جب آدھی رات ڈل گئی نا تو آپ کو ایک سایہ نظر آیا۔ زینب 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 کو فارسی زبان میں پڑھے نا تو اس کا مطلب باپ جیسی ہے، تو بیٹی دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ، جو کہ باپ جیسی۔ سیدہ زینب حوصلوں کا بلند جو ہے مقام رکھنے والی اور صبر کا پہاڑ، تو آپ نے سائے کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ اے آنے والے، ذرا دھیان سے آنا، آگے محمد کے شیر لیٹے ہوئے ہیں کہ آپ کی سواری سے کہیں ان لاشوں کی توہین نہ ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سوار چلا آ رہا ہے، جس کے چہرے پر نقاب ہے، اور وہ آ کر 2 چھوٹی لاشوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ 2 لاشیں کس کی ہیں۔ تو حضرت جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ ماں تھی نا، تڑپتے ہوئے کہنے لگی میرے 2 پردیسی بچوں کی لاشیں ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا اگلی 2 کس کی ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ میرے بھائی حسین کی بیٹوں کی لاشیں ہیں۔ پھر ایک اور کے بارے میں پوچھا تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ میرے بھائی حسن کے بیٹے کی لاش ہے اور وہ حضرت عباس کی لاش ہے۔ پھر آنے جو ہے والا جانے لگا تو آپ نے کہا کہ اے آنے والے، اپنا پتہ تو بتا جا کہ آپ کون ہیں۔ انہوں نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو آپ نے کہا کہ نانا جان آئے ہیں۔ پھر آپ نے سب کے بارے میں بتایا اور حضرت امام حسین کے بارے میں بھی کہ نانا جی، یہ وہ حسین ہیں جن کا آپ منہ مبارک چوما کرتے تھے، جن کے چہرے مبارک پر ان ظالموں نے دور ڈالی ہوئی ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ یہ وہی حسین ہیں جن کو آپ کندھوں مبارک پر بٹھایا کرتے تھے اور بوسا کرتے تھے، ان ظالموں نے میرے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ پھر
نانا جان آج بدلہ لے کر جائیے گا۔ تو آپ نے پیار کر کے فرمایا کہ بیٹا رو نہیں، میں ابھی نہیں، صبح کا آیا ہوا ہوں۔ میں یہ سارا منظر جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ امتحان لینے والا کیسے لیتا ہے اور دینے والے کیسے دیتے ہیں۔ آپ ساری رات ایسے ہی پہرا دیتی رہیں۔ صبح 11 محرم کی صبح یزیدوں نے انہوں کی لاشیں جو ہیں دفنا دی، یعنی کہ آج کا دن 11 محرم کا باقی اہل بیت کی ویسے ہی پڑی رہیں۔ اسی طرح دھوکے سے ظالم یہودیوں نے حضرت علی پر سجدے کی حالت میں جو ہے بنا پرواہ کیے ان پر وار کر دیا۔ کوفہ کی مسجد میں حضرت امام حسین کے جسم اطہر پر بھی کافی وار کیے اور 9 منٹ تک ظالم آپ کا جسم مبارک ہوا میں اچھالتے رہے، جو نہ گھوڑے پر تھا اور نہ زمین پر۔ امام علی کے جنگ میں حسین حسین تھے اور زینب زینب تھی، مگر اب یہ حسین میں حضرت زینب بھی حسین بن گئیں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں تھی، کیونکہ اللہ نے اپنے پیاروں کو بلند مقام دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام جو ہے اس نے قائم ہونا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں جو ڈر خوف تھا یزیدیوں کا، کفر کا، جو کہ بہت ہی ظالم تھے، وہ اس کو ہٹانا تھا۔ تو آپ جو ہے اسلام کے وہ پیارے شہزادے ہیں جن سے جو ہے پوری دنیا جگمگا اٹھی، پورا اسلام روشن ہو گیا۔ تو آپ جو ہے کتنی دیر تک جو ہے اپنے پیارے نانا جان کے لاڈلے رہے۔ تو آج آپ اپنے نانا کے دین کا جو ہے نام روشن کرنا تھا، تو آپ نے فرمایا دوسرا رخ شروع ہو گیا ہے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھے تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے بھی آواز آئی کہ اے حسین، تو نے اپنا حق ادا کر دیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو جو یزید خاندان تھا وہ یوں ہی ذلت، خواری اور رسوائی کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضرت بی بی زینب نے اپنے جو کہ بیویوں کو جب قید کر کے بلا کے لیا جا رہا تھا، تو ان میں حضرت جو ہے زین العابدین جو کہ بیمار تھے، بہار کی حالت میں تھے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ تو آپ جو ہے کوفہ سے ملک شام کی طرف لے کر جا رہی تھی، لے کر جایا جا رہا تھا ان کو، تو آپ خطبہ دیے جا رہی تھی، جیسے کہ بیٹی کی آواز باپ یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تھی، جو کہ شیر خدا ہے۔ اور اسی طرح اسلام کا بول بالا ہوا، اور جو کفر اسلام میں لانے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں اور پیاروں کے خلاف جنگ کرنے والے تھے، وہ اپنی جنگ میں ناکام ہوئے۔ تو یہ سارا واقعہ تھا جو کہ یوم شہداء، جو کہ 10 محرم الحرام کو یوم عاشوراء کے دن سے پوری تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسی سے اسلام کا بول بالا ہونا تھا۔ تو اپنے اس معزز جو ہے اہل بیت کے گرانے کو جو ہے درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، ان ننھی جانوں پر جو ہے کروڑوں جو ہے درود پاک اور سلامتی بھیجے۔ آمین۔ جزاک